صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على أمته لتقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرئ من الشرك وأهله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے اپنے بندے اپنے رسول سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں جو امام الموحدین ہیں. اللہ پاک نے اپنے رسول اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ان یتلوہ علی امتی کہ اس واقعے کو اپنی امت پہ تلاوت فرمائیں تاکہ آپ کی امت جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کر سکے اخلاص میں اور توکل میں. وعبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اسی کی عبادت میں جو وحدہ لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں اور تمام انواع عبادت اسی کے لیے مختص ہیں. والتبرئ من الشرک والہ اور مشرکین سے برات مشرکین کے حال سے برات مشرکین کے تعلقات سے برات. فإن اللہ تعالی آتا ابراہیم رشدہ من قبل أي من صغرہ إلى کبرہ. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے لے کر آخر تک آپ کو ایک ایسی ہدایت دی ایسی فہم دی ایسی سمجھ دی کہ آپ ہمیشہ توحید پہ قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن کو خلیل بنایا ہے تو ان کی شان ہے. وَإِنَّهُ مِنْ وَقْتِ نَشَأَ وَشَبَّ أَنْكَرَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن سے جب آپ کی جوانی کی ابتدا ہوئی اس وقت سے آپ نے ہمیشہ اپنی قوم پہ بتوں کی عبادت کا انکار کیا. اللہ اپنے انبیاء کی خود حفاظت فرماتے ہیں. میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت بلند اور عظیم ہے نا. سیدنا ابی بکر اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے جہالت کے زمانے میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے ایسی شان کو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بھی کبھی بت کے آگے نہیں جھکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر بچپن میں مسلمان ہو گئے لیکن اس بچپن کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی. بلکہ ایک عجیب واقعہ آتا ہے کتابوں میں اس کی صحت کے بارے میں تو ہم کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے.
چونکہ وہ کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے، علماء کرام نے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ضمن میں سابقہ کتابوں کی روایات جہاں ذکر کی ہیں وہاں یہ بھی ذکر کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ جو میرے محبوب کے دودھ پلانے والی ہیں، آپ کی رضائی والدہ ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کی خاتون ہیں، اور یہ قبیلہ جو ہے طائف سے کچھ فاصلے پر، تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اب بھی ماشاءاللہ وہ علاقہ، وہ قبیلہ، وہ جگہ آباد ہے اور معروف ہے، یعنی سب لوگ جانتے ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ اس علاقے میں اب بھی بنو سعد کے علاقے میں جو انار ہوتا ہے، برشومی ہوتی ہے، اسی طرح بادام ہوتا ہے، ایسا دنیا کائنات میں کہیں نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس زمین کو ابھی بھی یہ شرف بخشا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ جو تھی آپ کے دودھ پلانے والی، اب دودھ کی مدت جو تھی وہ تو حولین کاملین تھی، اس کے بعد تو دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، لیکن ایک تو بی بی حلیمہ کو حضور سے محبت ہو گئی، اور دوسرا بی بی حلیمہ کا سارا گھرانہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی سیرت دی، ایسی صورت دی، ایسی شکل دی کہ جس نے بھی ایک دفعہ چہرے پہ نظر ڈالی وہ دیوانہ ہو گیا۔ تو بی بی حلیمہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ جو ہیں ان کا بھی منشا تھا کہ حضور کا زیادہ وقت جو ہے وہ باہر قبائل میں گزرے۔ ایک تو قبائل کی آب و ہوا بڑی صاف ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی معاملات حیات جو ہیں وہ بڑے صاف ہوتے ہیں، وہ ہیر پھیر شاروں والا جانتے نہیں، سیدھے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی زبان میں بڑی حلاوت ہوتی ہے، فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی اپنی زبان مبارک سے ایسا عربی کا لفظ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابا بکر ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مکے میں پیدا ہوا، اور تمہیں پیدا نہیں ہے کہ ولدت بمکہ وتربیت بنو سعد، اور بنو سعد کے قبیلے میں نے تربیت پائی اور ابتدائے بچپن گزارا ہے، تو میری زبان فصیح اور بلیغ نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان ہوگی؟ اور ایک اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے بھی آپ کو اوتیت جوامع الکلم، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بھی مجھے ایسے کلمات کی تعلیم فرمائی ہے کہ جو بظاہر پڑھنے میں بڑے مختصر ہیں لیکن ان کے اندر معانی کے دریا چھپے ہوئے ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے ایسے کلمات سے نوازا ہے کہ اتنا مختصر ہیں، اتنا جامع ہیں، معنی ہیں، کامل ہیں، مکمل ہیں کہ ان کے اندر اگر معانی پہ بحث کی جائے تو دریا بھرے ہوئے ہیں۔
اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے علماء اسلام نے، اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو حضور پہ قرآن اتارا ہے نا، سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، کہ سارے قرآن پاک کا اگر کوئی خلاصہ دیکھنا چاہے تو سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ میں جو علوم ہے ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو علوم ہے وہ صرف حرف با میں ہیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ جتنے علوم ہیں وہ حرف با کے نیچے جو نقطہ ہے نا اسی ایک نقطے میں ہے۔ تو جس پیغمبر کو اللہ نے ایسی کتاب دی ہو، جس نبی پر اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہو کہ جس کی مسل نازم ازمنہ قدیمہ میں ہے اور نہ قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دشمنان اسلام نے، اعداء اسلام نے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ زمانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہے۔ اس زمانے میں بھی مشرکین جو ہیں وہ میرے آقا کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، اس زمانے میں بھی یہودیوں میں کعب بن الاشرف جو ہے وہ حضور کی شان میں حجب کہتا تھا، حضور کی شان کے خلاف قصیدے لکھتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ابھی ڈنمارک میں یا ناروے میں یا اور کسی جگہ میں کارٹون آ گئے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسے آج تک مسلمان اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ آج بھی ہمارا مرکز اصلی جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ ہے، اسی طرح کفار و مشرکین بھی اپنے باپ دادا کے طریق پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اتنی جرت کے باوجود، اتنی ان کے پاس علوم حدیثہ اور علوم جدیدہ اور ان کے پاس جدید یعنی میڈیا کی قوتوں کے باوجود قرآن کے مقابلے پہ آج بھی دشمن ایک آیت نہیں بنا سکا۔ ابھی انہوں نے قرآن نیا ایک شائع کیا ہے الفرقان الحق کے نام سے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں حذف کر دیا، مثلا آیات جہاد نکال دی۔ یہ تو نہیں کر سکے نا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی قرآن بنا سکیں، ایک آیت بنا سکیں، ایک سورت بنا سکیں۔ حالانکہ ہر دور میں انہوں نے غدار مسلمانوں کو خریدا ہے، جیسے سلمان رشدی ہے، نسرینہ ہے، تسلیمہ نسرین ہے، آمنہ داؤد ہے، ایسے لوگ ہر دور میں بکے ہیں۔ ہر دور میں علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں حق کہنے والے بھی ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہتے ہیں، اور سرکاری درباری لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے جس دور میں بھی میرے مدنی کے شان میں گستاخی کی، اللہ نے انتقام لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی پاک کی عزت و عظمتوں کو بلند کیا ہے، اپنے پاک نبی کی شان کی حفاظت کی ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے، اور دشمنان مستہزئین پہ اللہ نے دنیا میں بھی عذاب نازل کیا، اور آخرت میں تو خیر عذاب ہے ہی ہے۔ آج
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہر مسجد میں، ہر منبر و محراب میں، ہر اسلام کے ملک میں آج بھی اس گستاخ کے بارے میں جو اللہ نے قرآن اتارا پڑھا جاتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے تو ایک دفعہ کہا تھا نا، ابی لہب بدبخت نے تو ایک دفعہ میرے محبوب کو کہا تھا کہ تبا لکا لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو، آپ نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تو نے ایک دفعہ کہا ہے، میں اپنے بندوں کی زبان پہ قیامت تک تجھ پہ لعنتیں برسواؤں گا۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک دن اسی مسجد الحرام میں میرے محبوب بیٹھے ہیں، رحمت دو عالم بیٹھے ہیں، اور ساتھ سیدنا ابی بکر بیٹھے ہیں۔ ابی لہب کی بیوی جو ہے وہ آ رہی تھی، ابی لہب کی بیوی جو ہے وہ حضور کی چچی ہے، اور وہ اس کی اتنی دشمنی تھی نا، وہ ابو لہب سے بھی چند قدم آگے تھی حضور کی گستاخیوں میں۔ اب جب وہ عورت آنے لگی، اور بڑی بد زبان عورت تھی، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں، یا اللہ نے مرد پیدا کیے ہیں یا عورتیں پیدا کی ہیں، ان کے خصائص بھی بعض حیوانات سے ملتے ہیں۔ اسی لیے آپ غور کریں نا، کبھی آپ دیکھیں گے کہ بعض عورتوں میں ایسے خاصیت ہوتی ہے جیسے گائے ہو، بعض میں ایسے خاصیت ہوتی ہے جیسے بکری ہو، بعض میں ایسے خاصیتیں ہوتی ہیں جیسے ہرنی ہو۔ تو وہ عورت انتہائی بدبخت تھی اور اتنی بد زبان تھی، اللہ معاف کرے۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، ام جمیل ام اورا جو ہے وہ ابی لہب کی بیوی جو ہے وہ آ رہی ہے بدبخت، وہ تو لازماً آپ کی شان میں گستاخی کرے گی۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ دیکھیں ابی لہب کی بیوی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی غم نہ کرو، وہ آ گئی اور آ کے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہوئی، کہنے لگے ابو بکر دیکھو بات سنو، میں نے سنا ہے کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ میرے شوہر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتا ہے، اس کو کہہ دینا، اس کو پتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری کتنی بڑی طویل زبان ہے اور میں کیسی شاعرہ ہوں، مزممن اسینا ودینہ ابینا۔ اس نے اسی وقت حضور کے خلاف شعر کہے، اور ہاتھ میں اس نے پتھر اور کنکر بھی اٹھائے ہوئے تھے مارنے کے لیے بدبخت نے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے رہے اور بس حضور کو اپنے ساتھی کو کہہ دینا، اور کہہ کے چلی گئی۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے پیغام دے رہی ہے، اس نے آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان میں پردے ڈال دیے کہ بدبخت کی نظر ہی نہیں پڑی مجھ کو۔ اور اس کے بعد حضور نے کیسی بات کی، حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے غور کیا ہے، وہ جو شعر پڑھ رہی تھی کہ مزممن نسینا، تو مزمم کی توہین کر رہی تھی، لیسو انا مزمم انا محمد، میں تو محمد ہوں، میں مزمم تو نہیں ہوں، اللہ نے اس کی زبان پہ میرا نام بھی نہیں آنے دیا۔ اور یہی وہ بدبخت عورت ہے کہ جس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس کے بیٹے جو ہے وہ داماد محمد مصطفیٰ ہیں، حضور کی بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، اسی بدبخت عورت نے اور ابی لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ
کہ آج مسلمان ہر جگہ تبت یدا ابی لہب و تب پڑھ رہے ہیں، تو اب ہمارا اللہ کے نبی سے رشتہ نہیں قائم ہو سکتا۔ جا کے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے، جا کے طلاق دے دو اور بالکل کہہ دو ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور اسی کا ایک بیٹا ہے، سانپوں کے اولاد بھی تو سانپ پیدا ہوتے ہیں نا، بچھو کے گھر میں بچھو پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر میں مکھی مچھر تو نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا ایک بیٹا جو ہے بدبخت ملعون آیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، آگے کہا کہ انی طلقت ابنتک، میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اتنا گستاخی میں آگے بڑھا کہ حضور کی طرف تھوک دیا۔ حالانکہ چاند پہ تھوکنے والے کی تھوک اپنے منہ پہ آتی ہے، چاند کا کیا بگڑتا ہے بلا؟ چاند پہ آپ تھوکتے رہے کیا ہو جائے گا؟ چاند میلا ہو جائے گا۔ یہ تو تھوکنے والے کی بے وقوفی ہوتی ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ حالانکہ حضور بے انتہا مہربان ہیں، رحمت دو عالم اتنے مہربان ہیں، اتنی شفقت ہے، اتنی رحمت ہے، اتنی رافت ہے آپ کے دل میں کہ کبھی حضور کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا، لیکن اس دن حضور بھی جلال میں آ گئے۔ آخر توہین ہے نا، استہزاء ہے۔ تو حضور بھی غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، حضور نے فرمایا میرا اللہ اس بدبخت نے تیرے نبی کی توہین کی ہے، اس پر کوئی جنگل کا کتا مسلط کر دے۔ اور نبی کے انتقام لینے کے لیے تمہاری ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس بڑے لشکر ہیں۔ یہ تو اگر ہم کچھ کریں گے تو اپنا ایمان بچائیں گے، اگر ہم کچھ اظہار محبت کریں گے تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنی آخرت کے لیے کچھ اسباب پیدا کر لیں گے، اور نہ حضور کو ضرورت ہے نہ اللہ کو ضرورت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا نکلی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ آپ بھی اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، مسافر ہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، مسافروں کی دعا بڑی مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے اللہ کے دربار میں۔ آپ بھی دعا مانگ لیں کہ اللہ اس دور کے گستاخوں پر بھی اپنے کسی کتے کو مسلط کر دیں۔ ہم عاجز ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسل آتے ہیں اور اپنے حالات اور اپنے کمزوریاں اتنی کھا گئی ہے کہ ہم حضور کے نام پہ جان دے دیں گے لیکن برگر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو عاشق ہیں نا جی، جھوٹے عاشق، میلاد کے جلوس نکال کے کروڑوں خرچ کر دیں گے لیکن حضور کے نام کے لیے ایک بپسی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی لیے کوئی مسلمان کی قیمت ہی کوئی نہیں نا، ہمارا تو نام رہ گیا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات، ساری دنیا کا کفر مل کے میرے مدنی کے نام کو نیچا کرنا چاہے، اللہ اور اونچا کر دے۔ آپ حیران ہوں گے کہ موجودہ دور میں میڈیا نے جتنی اسلام کے خلاف زہر اگلا ہے اتنا قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اتنا سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اب ہاں دیکھیں کہ حضور کی جب دعا لگی تو ابھی لہب جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، بدبخت ملعون، اے کافر، لیکن اس کو بھی یقین ہے
اس کو بھی یقین ہے، کہنے لگا ساتھیوں سے کہ اللہ کے نبی نے، محمد مصطفیٰ نے میرے بچے کو بد دعا کی ہے، میں ڈرتا ہوں، ایسا کرو میرے بچے کی حفاظت کرو۔ اے کافر، اے دشمن رسول، لیکن اس کو بھی حضور کی بات پہ یقین ہے کہ جو بات نبی کی زبان سے نکلی ہے وہ ہے سچی۔ ان سارے تاجروں نے اپنا سامان ادھر ادھر ڈھیر لگا دیا اور درمیان میں ایک اونچا مچان بنا دیا سامان اکٹھا کر کے، اس کے اوپر اس کا بستر لگا دیا کہ تم اس کے اوپر سو جاؤ، ہم سارے سو جاتے ہیں تاکہ کوئی دشمن، کوئی جنگل کا شیر، کوئی جنگل کا جانور جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ سارے اطمینان سے سو گئے۔ رات کو جب غفلت کی نیند سو گئے تو جنگل سے شیر تو انتظار کر رہا ہے نا، گستاخ رسول کی انتظار میں کھڑا ہے۔ کیا ایمان سے کہو میرے اللہ کی شان ہے، ورنہ جنگل کے شیر کو کیا پتا ہے کہ اس قافلے میں گستاخ رسول ہے؟ اس کے پاس کوئی یعنی معلومات تھے، پڑھا لکھا شیر تھا، کسی اسکول میں پڑھا تھا، اسکول میں پڑھتا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا۔ اسکول تو بنا اسی لیے گئے ہے نا کہ اس سے پڑھنے کے بعد سب کچھ رہتا ہے، ایمان نہیں رہتا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، بلا وجہ بچے مرواتا رہا، ایک کالج بنا دیتا، مجال ہے کالج سے کبھی نبی نکلتا ہے؟ ان کا ایک کالج بنا دیتا جان چھوٹ جاتی، کالج تھوڑا موسیٰ علیہ السلام پیدا کریں گے، اور تو کوئی فلمی ایکٹر پیدا کریں گے، کریکٹر پیدا کریں گے، سی ایس پی پیدا کریں گے، آئی ایس آئی کے بندے پیدا کریں گے، ان کو کیا ہے کہ وہ نبی پیدا کر سکیں جن کی تعلیم مخلوط ہو، جن کا علم جو ہے بے حجاب عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے شروع ہوتا ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ غیر محرموں کے ساتھ ہو، جن کا کھانا حرام ہو، بیٹھنا حرام ہو، تعلیم دشمن کی ہو، کتابیں دشمن کی لکھی ہوئی ہوں، پڑھنے کے بعد وہ کوئی امام بخاری بنے گا؟ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنی سرکاری اسلامک یونیورسٹیاں ہیں، کوئی ایک امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے؟ ایک امام شافعی پیدا ہو جائے، کوئی ایک امام مالک، امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، سوال پیدا نہیں ہوتا میرا عزیز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کہاں پڑھے؟ مدینے کی مسجد میں۔ عثمان و علی کہاں پڑھے؟ ابی بن کعب کہاں پڑھے؟ زید بن ثابت کہاں پڑھے؟ ابی موسیٰ اشعری کہاں پڑھے؟ معاذ بن جبل کہاں پڑھے؟ سعد بن ابی وقاص کہاں پڑھے؟ خالد بن الولید جیسے جرنیل کہاں پیدا ہوئے؟ علی جیسے علماء کہاں پیدا ہوئے؟ فاروق جیسا، حضرت عمر جیسا عادل کہاں پیدا ہوا؟ حضرت ابو بکر جیسا صدیق کہاں؟ سارے ان مسجد کی چٹائیوں سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح تاریخ دہراتے آئے، ائمہ محدثین کہاں پیدا ہوئے؟ اسی طرح ائمہ فقہا پہ نظر ڈالیں کہاں پیدا ہوئے؟ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تعلیم سرکاری ہو جائے اور پھر درباری مولوی تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن کوئی عالم حق نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہاں، خوش آمدی، درآمدی علم ہوگا لیکن حلقوم سے نیچے نہیں جائے گا۔ بڑے لچھے دار تقریریں کریں گے، ایک ایک لاکھ کا مجمع رو رہا ہوگا، گھر میں جاؤ تو گھر والے بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں۔ تو اس لیے جناب آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں نا، اب وہ شیر ہے، جنگل کا ایک جانور ہے،
وہ آتا ہے آگے اس مجمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. اچھا ایک ایک کو سونگ رہا ہے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ گستاخ رسول میں اللہ ایک خاص بدبو پیدا کر دیتے ہیں، جیسے عاشق رسول میں خوشبو پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے واقعات آئے نا کہ امام بخاری فوت ہوئے تو قبر سے خوشبو آئی. اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں نا، کیوں وہ وارث ہے نا نبی کے محمد مصطفیٰ کے. حضور کے پسینے میں خوشبو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، علماء جو وارث انبیاء ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ ایک رنگ پیدا کر دیتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جنگل کا ایک شیر، جنگل کا ایک کتا ڈھونڈ رہا ہے. اچھا اللہ چاہتے بجلی گرا دیتے آسمانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ویسے گر کے مر جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں چاہوں. کہتے ان کے اندر بھی میں عشق رسول پیدا کر دوں. ایک ہم ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی بڑے عاشق ہیں. سبحان اللہ. اب نعتیں سنے تو بڑا جھوم جھوم کے پڑھیں گے، جلوس بڑے نکالیں گے، لائٹنگ بڑی کریں گے، اور لاکھوں روپے کا بل آ جائے گا، اور بجلیاں ہیں اوپر سے لے کر مسجدوں کو سنوارا ہوا ہے. لیکن کہو داڑھی رکھ لو، جی بیوی راضی نہیں ہوتی. اچھا نہیں لگتا جی، ذرا مجھے اچھا نہیں لگتا. ہمارا عشق تو اتنا ہے نا، کتنا بڑی جرت ہے کہ آدمی کعبۃ اللہ میں آئے اور وہی چہرہ کعبے پر رگڑے. کتنی جرت ہے کہ حضور کے سامنے مواجہہ میں جا کے کہے، سلام پڑھے، اور تازہ کریم شیو ہو کے انگریزی سوٹ پہن کے. بڑا حوصلہ ہے بھائی، آپ لوگ بڑے بہادر ہیں آپ لوگ. وہ یار فلم والے لوگ بھی ڈرامے میں شکل بدل لیتے ہیں، لباس بدل لیتے ہیں. تم بھی مکے مدینے آؤ تو 2-4 دن حیا کر لیا. وہ بھی دیکھا نہیں ہے، وہ بھی شکلیں بدل لیتے ہیں نا، کبھی مولوی بن گئے، کبھی بادشاہ بن گئے، کبھی چپراسی بن گئے، کبھی میراسی بن گئے. تو ہم لوگ بھی چلو محبت نہ صحیح، ڈرامہ ہی صحیح، چند دن تو حیا آ جائے نا کہ میں محمد مدنی کے روضے پہ جا رہا ہوں، میں ریاض الجنہ میں سجدہ کروں گا، میں سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھوں گا، میں مدینے کے ان گلیوں میں ان مقامات پہ گزروں گا جہاں قدم لگے ہیں محمد مصطفیٰ کے. عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ امام مالک سواری پہ نہیں سوار ہوتے تھے مدینے میں. تو طالبوں نے کہا حضرت آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، میں گھوڑے پہ چڑھوں، اونٹ پہ چڑھوں، سواری پہ چڑھوں، پتہ نہیں یہاں حضور کے قدم آئے ہوں. عاشقوں کا تو یہ عالم ہے نا کہ بیٹھے ہیں گھر میں اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب، کہ میرا محبوب اگر 1000 دفعہ میں عرق گلاب سے اور مشک سے اپنی زبان کو دھو ڈالوں تو تیرا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے خدا نہ پکڑ لے کہ گندی زبان سے کیا نام لے رہا ہوں. کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. کتنے اولیاء اللہ ہیں جو ساری زندگی ڈرتے رہے، مدینہ منورہ نہیں آئے، ساری زندگی ڈرتے رہے حرمین شریف. اللہ اللہ سے مانگتے، اللہ ان کو بھی پہنچا دیتے.
لگتا ہے کس منہ کو لے کے ہم کعبے میں جائیں، کس منہ سے جا کے ہم کعبے میں سجدہ کریں کہ کبھی ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، آج تیرے گھر میں بھی آ گئے، کبھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، آج تجھ سے بھی مانگنے آ گئے، کبھی ہم غیروں کے نام پہ جا کے قبروں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، آج مینا میں بھی قربانی کرنے آ گئے ہیں، اللہ سے بھی ڈراما، ادھر بھی راضی کریں ان کو بھی راضی کریں۔ دیکھیں جناب وہ جنگل کا شیر ایسے گھومتا ہے اور گھوم کے دیکھ لیتا ہے کہ بھئی ان میں میرا دشمن نہیں ہے، جس کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ یعنی جنگل کا شیر پہچانتا ہے گستاخ رسول، مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی کمپنیاں گستاخ رسول ہیں، مسلمان کو پتہ نہیں، پتہ ہے لیکن ہم تو چپراسی ہیں ان کے۔ نوکر کی طاقت ہے بڑا مالک سے گڑبڑ کرے، ہم تو چپراسی لوگ ہیں، ملازم لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں۔ اب جناب وہ شیر جو ہے دور جا کے وہاں سے چھلانگ لگا کے اوپر پہنچتا ہے، پہچان لیا کہ میرا مطلوب دشمن رسول اوپر پڑا ہے۔ اور جو اس وقت ساتھ تھے وہ بتاتے وَمَزَّقَهُ تَمْزِيقًا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تو اللہ نے گستاخان رسول سے خود بدلہ لیا ہے، ہمیشہ لیا ہے، اب بھی لیں گے اور قیامت تک اپنے بدنی کے شان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، تیرے شان کو ہم نہ ایمان سے کہیں، اگر ایک نے گستاخی کی ہے پوری امت مسلمہ ہل گئی، ہر جگہ حضور کے نام کا ماشاءاللہ اعلان ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں، دشمن تو دشمن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پتہ ہے یہ تو بیٹے کا حشر ہوا اور باپ کا کیا ہوا، ابی لہب کا۔ ابی لہب کو ایسی بیماری لگی کہ وہ مر گیا اور اپنے گھر میں پڑا رہا، کوئی قبیلے کا بندہ قریب نہیں جاتا تھا کہ ہاتھ لگائے ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ سارے محلے میں بدبو ہو گئی، سارے قریش اکٹھے ہوئے، بھئی اس کتے کو نکالو اس گھر سے۔ کوئی بیٹا کوئی رشتہ دار لاش اٹھانے کے لیے نہیں جاتا تھا، کرائے پہ باہر سے مزدور لے آئے، ان مزدوروں نے بھی بڑے بڑے لمبے لکڑیاں بانس نکالے، بانسوں کے ذریعے اس کے لاش کے نیچے اور ڈنڈے دیے، اوپر ڈنڈے دیے، رسے ڈالے اور اٹھا کے جا کے باہر گڑھے میں پھینکا ہے۔ اور پتہ ہے اس عورت کا کیا حشر ہوا بدبخت کا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ ابی لہب کی وہ بیوی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ لکڑیاں اٹھانے والی۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ باہر سے جاتی تھی لکڑیاں چن کے لاتی نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، وہ کوئی غریب گھرانے کی عورت تھی کہ لکڑیاں نہیں ملتی تھی، وہ تو ایک بڑے سردار کی بیوی ہے بدبخت، اور خود سردار کی بیٹی ہے بدبخت۔ اصل بات کیا تھی کہ وہ لکڑیاں کانٹے دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے خود سر پہ اٹھا کے لاتی تھی کہ محمد مدنی کے رستے میں ڈالوں گی، بیچنے کے لیے نہیں لاتی تھی، نہ جلانے کے لیے لاتی تھی، وہ اپنے دل کے بغض کو جلانے کے لیے لاتی تھی کہ حضور کے رستے میں کانٹے بکھیروں گی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ جناب گٹھڑی سر کے رکھ کے بیٹھی ہے اور رسی جو بچی ہے وہ گردن کی طرف ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ آج اس گستاخ سے بدلہ لو محمد مصطفیٰ کا۔
چاہے تو جنگل کے شیر کو بھیج کے گستاخ رسول کے ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دے۔ اس لیے میرے مدنی پاک کی صحیح حدیث ہے، نصرت بالسماء واہلکت عاد بالدبور، آپ نے فرمایا اللہ نے باد سما سے میری مدد کی ہے اور قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے دبور ہوا چلا دی ہے۔ اب جو ہوا آئی نا وہ کٹڑی ہلی، کچرا پیچھے گیا نہ رسی گلے میں آ گئی، خود پھانسی چڑھ گئی۔ اللہ نے انتظام کر دیا کہ جو لکڑیاں اٹھا کے تم میرے مدنی کو ستانا چاہتی ہو اسی لکڑیوں کو میں تیری موت بنا دوں گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالی خود انتقام لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود بدلہ لیتی ہیں۔ تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں آمنہ کے لال رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بی بی حلیمہ کہتی ہے میں حیران ہوتی تھی کہ جیسے عام بچہ جتنی ایک مہینے میں بڑھتا ہے، ایک مہینے میں سنبھلتا ہے، حضور ہفتے میں سنبھل جاتے تھے، اور جتنا بچہ سال میں بڑھتا ہے اتنا حضور کی صحت اور حضور کی قوت ایک مہینے میں اجاگر ہو جاتی تھی۔ اللہ نے کام لینا ہے نا محمد مصطفیٰ سے، رحمت دو عالم۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں واللہ، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، ما مسست ابریس من ولا حریرا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے دنیا میں ایسا ریشم کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جتنی محمد مدنی کے ہاتھ نرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو عالم۔ اور خادم کہتی ہیں، حضرت انس کہتی ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں۔ کہتے ہیں واللہ ما قہرنی وما ضربنی وما زجرنی، 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، اور کبھی حضور نے میں نے کام کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، اور نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا ہے، بس جو کر لیا قبول ہے، جو نہیں کیا وہ بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ خادم کی شان دیکھیں نا، ایک دن کھڑے ہیں تو حضرت انس کی اماں آ گئی، حضرت انس کی والدہ آ گئی، تو والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاضی خویدمک، خویدم تصغیر کا صیغہ ہے کہ میرا مدنی یہ تیرا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے بھی تو دعا کر دو۔ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی تو آپ کا خادم ہے نا، چھوٹا سا خویدمک، چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے بھی دعا کر۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک فی عمرہ بارک فی رزقہ وبارک فی اہلہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے 3 دعائیں کی کہ اللہ انس کی عمر میں بھی برکت دے، اللہ انس کے اہل و اولاد میں بھی برکت دے، اور اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ دیکھ لو میری عمر 100 سے بھی اوپر گزر گئی، اور میرے اہل اولاد پوتے نواسے سارے 130 سے بھی زیادہ ہو گئے، اور فرمایا اللہ نے میرے مال میں ایسی برکت دی کہ سارے مدینے والوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل لاتے ہیں، میرے باغ 2 دفعہ پھل لاتے ہیں۔ حضور کی دعا جہاں ہو جائے سبحان اللہ، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب کر دے، اللہ حضور کی غلامی نصیب کر دے، حضور کی محبت میں زندگی گزرے اور اسی پہ موت آئے، اور آخر وقت میں جاری ہو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس دعا کیا کریں،
اب ہماری گاڑیاں جو ہے نا وہ دھکا سٹارٹ ہو گئی ہیں، دھکے شکے سے شاید منزل پہ پہنچ جائیں، ورنہ وہ ایمان والا پیٹرول بھی ختم ہے، ڈیزل بھی ختم ہے، گیس بھی ختم ہے۔ اب تو ہے دھکے شکے والا معاملہ کہ تم نے دعا سے مجھے دھکا دیا، میں نے تمہیں دھکا دیا، شاید اللہ راضی ہو جائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ نوازنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی مٹا ڈالے۔ اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ ایک اللہ والے بیٹھے تھے سمندر کے کنارے، تو سمندر میں جب مد و جزر ہوتی ہے نا، موجیں اٹھتی ہیں، سمندر کا پانی چلتا نہیں ہے، سمندر کے پانی کھڑے ہوتے ہیں، تو صرف جیسے سورج چاند چڑھتا ہے نا تو اس میں بھی مد و جزر پیدا ہوتی رہتی ہے، وہی کھڑے ہوئے اس کی موجیں شور کرتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ کہیں جا رہا ہے آگے جا کے بہتا ہے، بہتے تو دریا ہے۔ تو سمندر کی موجیں تھی نا اسے زور زور سے ٹکرا رہی تھی، اور جو لوگ کنارے پہ آ کے کوئی گندگی پھینکتا، کوئی چیزیں پھینکتا، تو ایسے موج آتی نا اٹھا کے لے جاتی۔ تو اللہ والے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، تو ایک خادم نے مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ بڑی توجہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دیکھو یہ تو ایک پانی ہے نا، مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ہے تو مخلوق نا، اس کے اندر اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ سارے شہر کی گندگی کو ایک موج بہا کے لے جاتی ہے، تو جو اتنی رحمت والا ہے اس کو پیدا کرنے والا، اس کی رحمت کتنی بڑی ہوگی، وہ بھی ہمارے گناہوں کی گندگیوں کو بہا ڈالے گی، اور کیا کرے گی۔ یہ تو ایک پانی میں اتنا اثر ہے کہ وہ گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے اور پھر پاک بھی ہو جاتا ہے، تو وہ تو اس کے پیدا کرنے والا ہے۔ تو بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو لے کے آئی، اچھا خدا کی شان ہے کہ اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، گاڑیاں جیپیں کاریں تو نہیں تھی، آج بھی ویسے وہ سفر مشکل ہے بنو سعد کا، ویسے تو کار بھی چلی جاتی ہے لیکن بہرحال پہاڑی اور اترنا اور چڑھنا ذرا مشکل راستہ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم اونٹ پہ آئے، تو اونٹوں پہ جب آتے تھے تو صاف باتیں تھک جاتے، اونٹ اتارا بیٹھ گئے، اچھا حضور کھیلتے کھیلتے گم ہو گئے۔ اب بی بی حلیمہ کو جب عقل آیا، ہوش آیا، انہوں نے دیکھا نا بچہ کھیل رہا ہے، جب دیکھا تو حضور نہیں، تو بی بی حلیمہ تو پاگل ہو گئے، وہ بھاگ رہی ہے اور پکار رہی ہے، یا محمد یا محمد این محمد این محمد این ولدی محمد۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا حلیمہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا محمد گم ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آگے اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا مندر ہے، وہاں ایک بہت بڑا بت ہے، اور بہت بڑا یہاں قبیلہ بنی ثقیف کا ایک بہت بڑا خدا ہے، بھگوان ہے، اوتار ہے، دیوتا ہے ان کا، وہاں چلی جاؤ، وہاں جا کے دعا کرو تو مل جائے گا۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے میں دوڑی، وہاں آئی تو ان کا جو مجاور تھا، مہنت تھا، جو گرو شروع تھا، کوئی بیٹھا تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، تو اپنے اس خدا سے کہو کہ وہ میرا محمد پاک مل جائے۔ تو اس نے کہا وہ تو ان کو مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہے، ان سے کیا دعا کروں؟ تو اس نے کہا بی بی کیا بات کر رہی ہو، وہ تو ان کو مٹانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، تو ان کو کیا کہوں، اس کی کیا مدد کریں گے، گم ہو گیا تو اچھا ہو گیا۔ تو مفسرین نے اللہ عالم بقصۃ وصیت ہی ووجدک ضالا فہدی، اس آیت کے نیچے ایسے واقعات کو لکھا ہے۔ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، رحمت دو عالم مل گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کی کہ آپ سے ابھی آپ بچپن میں ہیں لیکن بتوں کے پوجنے والے ڈر رہے، اور کبھی اللہ کے نبی نے یعنی سب سے زیادہ بغض جو تھا حضور کو شرک سے تھا اور بتوں سے تھا،
اور حضرت ابو بکر نے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ سیدنا ابراہیم ہے جن کے بارے میں مفسر لکھا ہے کہ یہ بھی وہ شان والا پیغمبر ہے کہ جس نے بچپن سے لے کر اللہ کی توحید کا علم بلند کیا ہے. کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے, کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے, اور ہمیشہ اپنی قوم کو للکارا ہے. اور خدا کی شان ہے, ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ 2 لوگوں سے ہوا ہے, بتوں کے پجاریوں سے بھی اور سورج اور چاند کے پجاریوں سے بھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے میں سیدنا ابراہیم کے واقعات کو بیان کیا ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. نہیں, آپ عمرے پہ آئے ہیں, عمرہ کریں, تشریف لے جائیں, پھر جب اللہ موقع دے گا تو حج پہ آ جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنے آئے ہیں تو یہاں بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں جی کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے, میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتا ہوں تو اللہ ثواب دیں گے؟ بالکل دیں گے. آپ اپنے والد کے لیے حج کریں, عمرہ کریں, خیرات کریں, صدقات جاریہ کی کوشش کریں, اللہ توفیق دے, کو مسجد بنا دیں, کو مدرسہ بنا دیں. اسی طرح آپ نفل پڑھتے ہیں, بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں. کہتے جی کہ مدینہ منورہ کے بارے میں بھی ایسی کوئی پیشین گوئی آئی ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا اور غیر آباد ہو جائے گا, نیک لوگ جہاد پہ چلے جائیں گے, منافق یاجوج ماجوج کے ساتھ چلے جائیں گے. یہ تم نے خود بنایا ہے, ایسا قصہ نہ کہیں کہ حدیث میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ کسی روایت میں. بلکہ اللہ نے تو مدینے کی تو شان ایسی ہے کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا, صرف مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے اعلان کا بھی حال ملائکہ, جہاں حدود ہے حرم کی وہاں فرشتے پیرے پہ کھڑے ہوں گے. دجال آئے تو مار مار کے بھگا دیں گے. کیا سجدہ شکی شکر اچھا شکر سجدہ شکر, اچھا ہاں سجدہ شکر جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اعملوا آل داؤد شکرا, تو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ شکر ادا کیا کرو. تو یہ بھی شکر ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ لے, نماز پڑھ لے, خوشی میں اللہ تبارک و تعالی کے حمد و ثنا کو بلند کرے. کہتے ہیں کہ اگر گھر میں ہم فرض نماز کی جماعت کریں, اگر مجبوری ہے, مسجد میں جماعت نہیں ملی تو گھر میں جا کے جماعت کر سکتے ہو. لیکن یہ مانا نہیں کہ روزانہ اپنے گھر میں جماعتیں شروع کر دو, پھر مسجد بنانے کا فائدہ, تو ہر آدمی اپنے گھر میں جماعت کرتا رہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم مسجد میں آئے اور وہاں نماز ہو گئی, اب تمہیں امید نہیں ہے کہ کوئی نمازی ملیں گے تو گھر چلے جاؤ, گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھڑا کر دو اور خود نماز پڑھا دو. یہ نہ ہو کہ بیوی کو مصلی پہ کھڑا کر دو, بیوی کو پیچھے کھڑا کرنا ہے. کیا پتا ہے جی, آج کل لیڈیز از فرسٹ, تو کہہ دیتی ہیں شوہر کو کہ تم مار کے آؤ, بھائی وہاں بھی آگے جاؤ تم. ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ مرنے کا مقام ہے, مرے تو یہ مرے, میں کیوں مروں. سسر کو یا ساس کو اپنا باپ کہے, ماں کہے, کوئی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ماں باپ ہے. یہ نسبت نہیں ہے. نسبت غیر ابوین کی طرف وہ ہوتی ہے کہ آدمی ہو میراثی اور سید بن جائے, آدمی ہو کسی اور قوم کا اور قریش بن جائے, وہ نسبت ہے. یہ تھوڑا کسی کو استاد کو کہتے ہیں میرے والد ہیں, میرے بزرگ ہیں, اس سے نسبت تھوڑی بندی ابوین کی طرف ہو جاتی ہے. اگر حدود حرم میں ہم کبوتر پال کے بعد میں ذبح کریں, جائز ہے, کبوتر ہو, مرغی ہو, کوئی چیز ہو.
خدا کے بندے سمجھا کرو کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیوار پہ نماز آیت قرآن لکھی ہو پڑھو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں تراویح میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. کوئی عقل بھی تو کرو نا, اللہ عقل بھی تو دے نا. مشکل تو یہی ہے. آج حدیث اور قول پڑھنے والے تو بہت ہیں, سمجھنے والے نہیں ہیں. رونا تو یہی ہے. وہ معنی یہ ہے کہ مثلا میں نماز فرض پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر, اب میرے آگے مثلا یہ ڈبہ رکھا ہے, اس پہ لکھا ہے ریگل پیرس میڈ ان فلان, یہ میں پڑھ رہا ہوں, نماز فاسد ہو گئی. کیونکہ میں اللہ کے فرائض میں کھڑا تھا, میں قلباً و قالباً اللہ کی طرف متوجہ تھا. میں نے دوسری آیت دیوار پہ لکھی ہوئی کیوں پڑھی؟ وہ نفل نماز ہے, سنت نماز ہے, اس میں تو ہم قرآن خود اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. مسئلے کو سمجھا کرو, یہ الگ مسئلہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. وہ مجبوری ہے کہ قرآن آتا نہیں, بیچارہ کیا کرے, مجبور ہے. اور پھر وہ فرض نماز نہیں, غیر فرض کے اندر بڑی توسع ہوتی ہے, نفل کے اندر توسع ہوتا ہے, فرض میں نہیں ہوتا. اصحاب نبی کے زمانے میں تو قرآن چھپا ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے لے کے کھڑے ہوتے؟ یہ تو بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مابین الدفتین آیا ہے. یہ تو ایک گنجائش ہے کہ بھی, ورنہ یہ نہیں کہ تم ایسا کرو. ہم تو جب چھوٹے تھے, ہم پڑھتے تھے مدرسے میں, تو اس وقت ایک امام ہوتے تھے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, نام بھول گیا, وہ بیچارے قرآن لے کے پڑھتے تھے. جو ہے وہ سنت ہے. اور دعا استخارہ جو ہے حدیثوں میں موجود ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس دعا استخارہ کو کم از کم 3 دفعہ پڑھو. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. لمبی دعا ہے. بہرحال وہ 3 دفعہ دعا, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن, 7 دن تک استخارہ کریں. یہ جو آج کل ٹیلی ویژن پہ منٹی استخارے ہوتے ہیں, یہ کوئی نئے بزرگ پیدا ہوئے ہیں, ان کا اللہ جانے. بزرگ بھی نئے, ٹی وی والے بزرگ, استخارہ بھی ٹی وی والا سمجھ لو, یہ نبی والا نہیں ہے. اگر کوئی بریلوی حضرات مسجد بنا رہے ہیں تو ان میں ہم چندہ دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے, مسجد بنا رہے ہیں نا, قبر تو نہیں بنا رہے ہیں. اگر وہ شرک کریں تو اس میں مدد نہ کریں نا, اچھا کام کریں مدد نہ کرو تو ایک دوسرے سے بوجھ پیدا ہوگا, دوری پیدا ہوگی, پھر حق کون سمجھائے گا ان کو؟ سے پہلے ہمارے ہاں جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بدعت ہے. اگر کوئی آدمی گن پوائنٹ پر لوٹ رہا ہے, ڈاکہ مار رہا ہے, مقابلہ ہو جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کی گالی سے ہم مر جاتے ہیں, ہم مریں گے تو مظلوم ہے, شہید ہے, وہ مرے گا تو حرام موت مرے گا. وہ تو قطاع الطریق ہے, مفسد ہے, زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. 17 سال بچہ کا پیچھا نواز ہو جاتا ہے. ہاں 17 سال, 7 سال کے بچے بالغ ہیں. یہ ڈش رہی تو انشاءاللہ 3 سال کے بچوں کے بالغ ہونے کا خطرہ ہے. 17 سال تو بابا بوڑھا ہو گیا, وہ بالکل نماز پڑھو. ہمارا ایک دوست ہے, وہ شادی شدہ ہے, 3-4 بچے بھی ہیں, اب ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے. اچھی بات ہے, کیا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ شادی وہ کرنا چاہتا ہے, پریشان تم ہو, تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ جانے, اس کا کام جانے. اللہ رسول نے اجازت دی ہے, عدل کرے گا تو ٹھیک ہے, عدل نہیں کرے گا قیامت میں ذلیل ہوگا. میں اپنی والدہ کے لیے سورت رحمان, سورت یاسین, سورت مزمل پڑھ کے دعا, بالکل دعا کریں, بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں. ضرور دعا کیا کریں والدین کے لیے. دارالسلام کی کتابیں پڑھنی چاہیے. مجھے تو نہیں پتا ہے کون سی کتابیں ہیں, تو کتابیں دیکھ کے پتہ لگتا ہے نا کون سی کتاب ہے. کوئی
ایک کتاب تو نہیں ہوتی نا، مکتبے کا نام ہے نا، اسے ہر قسم کی کتابیں چھپتی ہیں. اب کتاب ہو تو بندہ بتائے نا. آدمی اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ آپ کے نزدیک پہلے یہ بتائیں کہ اب مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ ویسے اگر فرق نہیں ہے تو نماز میں بھی نہیں ہے. اگر ہے تو پھر نماز میں بھی ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بن سکتا ہے. مردوں کی صف اول افضل ہے، عورتوں کی آخر افضل ہے. مرد سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، عورت سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی ہے. تو اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ سجدے میں بھی ایسی کیفیت اختیار کرے کہ جتنا بدن زمین کے قریب رہے گا اتنا ستر رہے گا، حجاب رہے گا، تو اجر زیادہ ہوگا. نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. دعا کریں، ہاں بالکل دعا مقبول ہوتی ہے، لیکن یہ پابندی بھی نہ کریں جیسے ہمارے یہاں رواج ہے. اور یہ بھی نہ ہو کہ کبھی نہ کریں، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے. ہم نے براستہ عمان یونان سے ہم آئے ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل جب مدینہ سے آئے عمرہ کریں. اگر یہاں رہ کر بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی مسجد عائشہ یا جیرانہ جانا ہوگا. جماعت پڑھیں، اکیلے گھر میں نہ پڑھیں. قیامت میں ماں اپنے بچوں کو ملے گی، بالکل ملے گی، کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اتبا دو بیٹے تھے نا اس کے بدبخت کے، اور بھی ہوں گے. اگر کوئی معتمر عمرہ کرنے کے بعد چند بال کاٹتا ہے تو دم پڑ جاتی ہے، یا سر پہ اس طرح پھروائے، ورنہ اگر بال بڑے ہیں، مثلا اتنا بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹوائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.